بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 612 ملاحظہ فرمائیں۔ کہیں تو رات گزاریں گے، کسی بستی میں گل بولی، آبادی چاروں طرف ہے۔ میں نے کہا کسی سمت بھی نکل چلو، آؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، نازوں کو غالب سنبھال لے گا۔ ابھی ہم نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ فضا پھر فوجی طیاروں کی گھن گھر اس سے گونجنے لگی۔ اس بار 2 جیٹ طیارے ایک ساتھ گزرے تھے، پھر ان کے پیچھے 2 طیارے آئے۔ اس وقت تک ہیلی کاپٹر ہماری نظر سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ فوجی طیارے بھی اسی سمت میں گئے تھے جدھر وہ ہیلی کاپٹر گیا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ہیلی کاپٹر ان چاروں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ ہم کیچڑ میں قدم جماتے، دان کے پودوں کے درمیان سے راستہ بناتے چند قدم ہی دور گئے تھے کہ ہم نے فضا کی خاموشی میں شیلنگ کی بھیانک آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہم سب بے اختیار رک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ غالب نے کہا ہاں، دھماکہ ہیلی کاپٹر کے پھٹنے کا تھا، شیلنگ نے اس کے پر خچے اڑا دیے ہوں گے۔ نازو بولی بیچارہ پائلٹ۔ گل نے کہا اس خبیث اگروال کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پائلٹ نے اترنے سے انکار کیا، غالب نے کہا، اور فرار ہونا چاہا۔ ہاں، راستہ روکنے والے شناخت مانگتے ہیں، پھر اترنے کا حکم دیتے ہیں اور وارننگ کے بغیر فائر نہیں کرتے۔ پائلٹ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا، غالب بولا۔ کیا پتا کیا ہوا، اگروال نے اس کے ساتھ زبردستی کی یا اسے مجبور کر دیا کسی طرح۔ میں نے کہا اسلحہ تو اگروال کے پاس تھا نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مواصلاتی رابطے کا نظام تباہ کر دیا ہو، مثلاً مائکرو فون کے تار توڑ دیے ہوں۔ پائلٹ کے لیے جواب دینا، اپنی شناخت کرانا اور اترنے پر آمادگی کا اظہار کرنا ممکن ہی نہ رہا ہو۔ اگروال ہمارے ساتھ آ جاتا تو زندہ رہتا۔ گل بولی بات یہ ہے بی بی کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ میں نے گل کا ہاتھ تھام کے چلتے ہوئے کہا عدالت نے کل کا دن معین کیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ اسے پھانسی دے کر دنیا سے رخصت کیا جائے، مگر قدرت کا فیصلہ مختلف تھا۔ اگروال کی زندگی کے 38-40 گھنٹے باقی تھے اور اسے ہیلی کاپٹر پر فوجی طیاروں کی فائرنگ سے ساملی کے ساتھ ہلاک ہونا تھا۔ وقت، مقام، موت کا طریقہ سب دنیا کی عدالت کے فیصلے کے تابع نہیں تھے، چنانچہ وہی ہوا جو نوشتہ تقدیر تھا اور بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ پائلٹ بھی مرنا نہیں چاہتا تھا، مگر دیکھو موت اسے کہاں لے آئی۔ آج صبح اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہ تھا کہ اسے نیپال کی بجائے کلکتہ جانا ہے، جہاں سے واپسی پر فرشتہ اجل سے ملاقات ہوگی اور اس کے ہیلی کاپٹر کو فوجی طیارے مار گرائیں گے۔ اس نظام الاوقات کو بھلا کون بدل سکتا ہے؟ بڑے عجیب اور ناقابل یقین طور پر انسان خود وہاں جاتا ہے جہاں اس کو مرنا ہو، کسی ارادے اور مرضی کے بغیر۔ میں اکیلا بول رہا تھا، باقی سب پر اس حادثے کا اثر تھا۔ اس ماحول اور اپنی حالت نے انہیں تشویش اور فکر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ دان کے کھیت میں کیچڑ سے بھیگے جوتوں اور پیروں کے ساتھ گیلے کپڑوں اور اوپر تک مٹی میں ہم چاروں ایک ہاری ہوئی فوج کے بے حوصلہ اور تھکے ہوئے سپاہی تھے۔ ہم اپنے مرکز اور مقصد سے بچھڑ گئے تھے اور اب واپسی کے راستوں کی تلاش میں دشمن سے بچتے ہوئے زندگی کی جد و جہد جاری رکھنے پر مجبور تھے۔ اب ہمارے سامنے کوئی لائی عمل، کوئی مستقبل کا پلان اور آنے والے وقت کا کوئی نقشہ نہیں تھا۔ اگلے لمحے آنے والے دن اور ماہ و سال میں کیا ہوگا، ہم کہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سب سوچنا بھی بیکار تھا۔ اس وقت اگر اعلیٰ دین کے چراغ کا جن ہمارے سامنے آ کے کہتا کہ کیا حکم ہے آقا، تو سب کا ایک ہی جواب ہوتا، محسن سمیت ہم سب کو واپس وہیں پہنچا دو جہاں سے ہم چلے تھے۔ دل کے خوش رکھنے کو شاید یہ خیال اچھا ہے کہ ہم نہیں ہارے۔ ہم نے دلاور اینڈ کمپنی کو ہر محاذ پر شکست دی، یہاں تک کہ وہ پسپا ہو کے فرار ہو گیا۔ سیاسی جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دان کے کھیت ختم ہوتے ہی ہم نے خود کو کچے جھونپڑوں اور بانس کے مکانوں کی ایک بستی کے مقابل پایا۔ بستی کے بہت سے لوگ جیسے ہمارے ہی انتظار میں تھے۔ 15-20 افراد ایک ہجوم کی شکل میں خاموش کھڑے ہمیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے ہم مڈن تشتیح کے ساتھ زمین پر اترنے والی خلائی مخلوق ہوں۔ وہ سب غریب فاقہ کچھ لوگ تھے، ان کے سیاہ ناتواں جسم مفلسی کی بولتی تصویر تھے۔ مرد، عورتیں، بچے سب ہڈیوں کے ڈھانچے تھے۔ مردوں نے جسم کے زیریں حصے پر گھٹنوں تک ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ 8-10 سال کی عمر کے بچے اس تکلف کے بھی عادی نہ تھے۔ عورتوں نے 2-4 گز سوتی کپڑے کو نیچے سے اوپر تک یوں لپیٹا تھا کہ آنچل کسی حد تک ان کے جسم کو عریانی کے الزام سے بچا لیتا تھا، تاہم ان کے شانے اور کمر اس لباس سے باہر تھے۔
جوتے کی عیاشی کا متحمل کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اندھیرے میں ساکت و سامت کھڑے لوگوں کی نظریں خم پر تھیں اور ہم سب خاموش تھے۔ ہمارے قریب پہنچ جانے کے باوجود ان کے سکوت اور جمود میں فرق نہ آیا۔ پھر بھیڑ کو چیر کر ایک سفید دھوتی اور سفید چگی داڑھی والا شخص آگے آیا، جو لٹھے کی واسکٹ کے ساتھ ہوائی چپل بھی پہنے ہوئے تھا۔ ظاہر اس کا تعلق امراء کے طبقے سے تھا اور وہ سردار قسم کی چیز ہو سکتا تھا۔ مجمع میں سے کسی نے کہا، یہ تو میں نہ سمجھا، مگر عبدل کا نام میری سمجھ میں آ گیا۔ آگے آنے والا عبدل تھا تو گویا مسلمان تھا۔ عبدل میاں یا عبداللہ یا عابد علی کی عرفیت عبدل ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے خوش اخلاقی سے ہاتھ بڑھا کے کہا، السلام علیکم۔ عبدل کی متانت ایک دم دوستانہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس نے خالص بنگالی لہجے میں وعلیکم السلام کہا اور مجھ سے ہاتھ ملا کے بنگالی میں کچھ پوچھنے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ ہماری تشریف آوری کے اغراض و مقاصد کے علاوہ ہم سب کی سالت کے اسباب جاننا چاہتا تھا اور رسمی تعارف مانگتا تھا۔ میں نے جواب میں اردو بولی۔ اس نے اوپر سے نیچے گرنے کا اشارہ کیا اور میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ بنگالی بولتا رہا، میں اردو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا مفہوم و مدعا سمجھ لیا اور یہ جان لیا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارے درمیان انسانیت کا رشتہ تھا، مذہب کا، اور ہم ایک ہی خطۂ زمین کے باسی تھے۔ چنانچہ کسی ایک فریق کی جانب سے دوستانہ رویے کا جواب نفرت اور دشمنی کے جذبات نہیں ہو سکتے تھے۔ عبدل نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور خود آگے آگے چلنے لگا۔ بھیڑ چھٹ گئی اور کچھ لوگ ہمارے پیچھے ہو لیے، باقی اپنے اپنے گھروں میں غائب ہو گئے۔ وہ بنگالی بول رہے تھے مگر ان کا لہجہ قدرے مختلف تھا۔ غالب نے کہا، اگر ہم اس طرح افریقہ کے کسی علاقے میں ٹپک پڑتے تو سوال جواب کے بغیر ہمارا سوپ بنانے یا ہمیں روسٹ کرنے کی کارروائی کا آغاز ہو جاتا۔ میں نے کہا، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ افریقی پہلے جیسے وحشی اور غیر مہذب آدم خور نہیں رہے۔ کچھ علاقوں میں اب بھی سفید فاموں کو اسپیشل ڈش سمجھا جاتا ہے۔ غالب بولا، وہ بھی نفرت کا رد عمل ہے۔ سفید فاموں نے ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھا ہے۔ جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ بھی کم نہیں کرتے، اپنا انتقام لیتے ہیں۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ نازو نے کہا، اپنی زمین پر اور قید خیات میں۔ تمہیں کیوں شک ہو رہا ہے کہ یہ عالم خواب ہے یا ہم کسی نامعلوم سیارے پر اتر گئے ہیں؟ غالب بولا، میرا مطلب تھا یہ بھارت ہے، پاکستان یا بنگلہ دیش؟ غالب نے سر کھجا کے کہا، بغیر نقشے کے اس سوال کا جواب تو علم جغرافیہ کا معجد بھی نہیں دے سکتا۔ گل نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں، نہ یہ ہماری بات سمجھتے ہیں نہ ہم ان کی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا ہوں۔ میں نے کہا، یہ ہمیں مہمان کا درجہ دے چکے ہیں، کیا پتہ آج رات مہمان رکھیں یا 14ویں رات کا چاند نکلنے تک، پھر کسی دیوتا کی خوشنودی کے لیے ہمیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ قربان کر دیں۔ غالب نے کہا، یا ہمیں شیر کے سامنے ڈال دیا جائے اور ہم شیر کو ہلاک کر دیں تو یہ ہمیں دیوتا مان لے؟ کیا الٹی سیدھی خانک رہے ہو؟ نازو بولی، میں نے 2 فلموں میں ایسا ہوتے دیکھا تھا اور 2 ناولوں میں بھی پڑھا تھا۔ غالب نے کہا۔ عبدل اچانک ایک جھونپڑے کے سامنے رک گیا اور اشارے سے اس نے ہمیں اندر جانے کو کہا۔ جھونپڑے کی دیواریں سرکنڈوں اور بھوسا ملی مٹی سے بنائی گئی تھیں اور اسے ایک گول کمرہ فرض کیا جا سکتا تھا، جس کی بلندی مشکل سے 8 فٹ تھی۔ اس کے اوپر نوکدار مخروطی چھت تھی اور ایک دروازے کے سوا روشنی یا ہوا کے آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں کچھ جھک کر دروازے سے گزرا اور گپ اندھیرے میں کھڑا اپنی آنکھوں کو اندر کے ماحول سے آشنا کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ میرے بعد غالب، گل اور نازو بھی اندر آ گئے۔ یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں آخر؟ کیا ہم اندھیرے میں دیکھنے والی مخلوق ہیں؟ غالب نے کہا، الو ہیں ہم؟ اگر الو ہو تم تو بہت بڑے الو ہو، نازو نے کہا۔ میں نے کہا، کچھ صبر کرو، میں جائزہ لے رہا ہوں۔ کسی کنویں میں مت اتر جانا یا کسی ازدے کی دم پر پاؤں مت رکھ دینا، غالب بولا۔ اسی وقت باہر سے ایک شخص مشعل کے ساتھ نمودار ہوا۔ لوہے کے ایک پائپ کے اوپر شعلہ روشن تھا۔ اس نے پائپ کو اندر کی دیوار کے ایک سوراخ میں پھنسا دیا اور واپس لوٹ گیا۔ اب ہم اس گول کمرے کے فرش پر بچھی ہوئی خشک گھاس کے فرش کو دیکھ سکتے تھے۔ گھاس، مٹی اور سرکنڈوں کی بو میں اب مشعل کے چلنے سے پیدا ہونے والی بو بھی شامل ہو گئی تھی۔ نازو نے کہا، مجھے اس بو سے وحشت ہو رہی ہے۔ گل نے ساری لایا، اگر ہم رات بھر اندر رہے اور یہ مشعل بھی جلتی رہی تو میرا تو دم گھٹ جائے گا۔ نازو نے کہا، اور اگر رات کو اس گھاس پھونس کے بیڈ پر سونا پڑا تو اس میں پھیلے ہوئے نہ جانے کتنے زہریلے کیڑے کاٹیں گے۔ اب پھر گل نے کہا، رہنے کی ایسی جگہ ہے تو کھانے کو پتہ نہیں کیا ملے گا۔ غالب نے بگڑ کر کہا، میں بتاؤں کیا ملے گا؟
روسٹ کیے ہوئے مینڈک، چھپکلی کا سوپ اور سانپ کے انڈوں کا آملیٹ۔ نازو نے ابکائی لے کر کہا، مت کرو ایسی باتیں۔ غالب نے کہا، نخرے مت دکھاؤ زیادہ، پسند نہیں ہے یہ سب تو چلی جاؤ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں۔ میں نے کہا، جانے سے پہلے فون کر کے ریزرویشن کروا لینا، تمہارا اولیا تمہاری صورتیں بھی ایسی ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل والے بہت خوش ہوں گے دیکھ کے۔ غالب نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، اور پھر ایک کیچڑ لگا بوٹ نازو کو دکھایا، یہ تم ہو اور یہ تم۔ اس نے دوسرا بوٹ گل کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اب میں بھی جوتے اتار کے بیٹھ چکا تھا، اور اگرچہ میرا تھکن سے برا حال تھا اور دل یہی چاہتا تھا کہ خود کو گھاس کے نرم بستر پر گرا دوں اور آنکھیں بند کر لوں، مگر یہ دیکھنا بھی ضروری تھا کہ ہمارے ساتھ میزبان کیا انداز میزبانی اختیار کرتے ہیں۔ روشنی میں مجھے دوسروں کے چہرے دیکھنے کا موقع ملا تو اپنی صورت کا تصور کر کے مجھے بھی ہنسی آئی اور دکھ بھی ہوا۔ ہم انسانوں سے زیادہ کوئی انسان نما مخلوق لگتے تھے۔ ہم سب کے بالوں میں، منہ پر، ہاتھوں پر اور کپڑوں پر کیچڑ جم کر خشک ہو گئی تھی۔ ہمارے جوتوں کی طرح پاؤں بھی مٹی میں بھرے ہوئے تھے اور اس سلیے میں ہمارے اصلی چہرے پہچانے ہی نہیں جاتے تھے۔ غالب کے سر اور داڑھی کے بال آپس میں مل کے گارے سے چپک گئے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم تہذیب اور انسانیت کو بھول کر آبادی سے دور کئی ماہ جنگل میں جانوروں کی طرح یا ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات بھی تھی، کیونکہ ہم سب زندگی کی اعلیٰ قدروں کے پرستار، شرافت اور شائستگی، وفاداری اور رکھ رکھاؤ، نفاست حسن اور لطافت آسائش اور تکلفات کے عادی تھے۔ گردش یہ حالات ہمیں کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ گل اور نازو بھی ڈرتے ڈرتے گھاس پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے چہرے بالوں پر سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ نازو نے کہا، میں واقعی ایسی لگ رہی ہوں گل جیسا کہ غالب نے مثال دے کر بتایا تھا؟ گل مسکرائی، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تمہیں دیکھ کر، نازو بولی۔ دروازے میں ایک سر نمودار ہوا۔ جب جھک کر اندر آنے والا سیدھا ہوا تو میں نے اپنے مقابل ایک اجنبی کو دیکھا۔ گل اور نازو سے دیکھ کر ڈر گئیں۔ 6 فٹ قد کا تندرست و توانا شخص ان سب لوگوں سے مختلف تھا جن کو ہم دیکھ چکے تھے۔ اس کا سر گھٹا ہوا اور جسم کی مناسبت سے بہت چھوٹا لگتا تھا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں بڑے بڑے اور وحشیانہ تھے۔ اس نے وہی گھٹنوں تک پہنچ کر ختم ہو جانے والی خاف دھوتی باندھ رکھی تھی اور اوپر سوتی واسکٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن نہیں تھے، چنانچہ اس کے سیاہ بدن کا خاری حصہ نمایاں تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھی اور وہ مسلسل ہمیں گور رہا تھا۔ غالب نے آہستہ سے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا، یہ لوکل ٹارزن ہے، اس سے پوچھو ایسے کتنی دیر گھورتا رہے گا ہمیں۔ نازو نے کہا۔ ٹارزن کے لب ہلے، کون ہو تم لوگ؟ اس کی زبان سے اردو سن کر میں نے کہا، ہم بالکل تم جیسے انسان ہیں، تم دیکھ سکتے ہو۔ کہاں سے آئے ہو اور یہ لڑکیاں کہاں لے جا رہے ہو؟ بیچنے کے لیے؟ وہ گھرایا۔ میں نے کہا، یہ ہماری شریک حیات ہیں۔ اس لفظ کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ زندگی کی ساتھی، اور کوئی اپنی زندگی کے ساتھی کو کسی قیمت پر نہیں بیچتا۔ وہ مجھے گھورتا رہا اور اپنے اعتبار سے مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے جا کر میں نے کہا، مثال کے طور پر تمہارا یہ پیٹ۔ میں نے اس کے پیٹ میں انگلی کو خنجر کی طرح گھوم کے کہا، اور تمہارے یہ بازو، یہ ناک۔ میں نے اس کی ناک کو چٹکی سے پکڑ کے ہلایا۔ یہ سب تمہاری زندگی کے ساتھی ہیں۔ اس نے مجھے دھکا دیا، پھر ایک گالی دی۔ دھکے کے لیے میں تیار تھا، چنانچہ ایک قدم میں پیچھے ہٹا تو میرے قدم جمے رہنے سے جھٹکا اسے بھی لگا۔ گالی کو میں پی گیا۔ اپنی ناک بیچو گے؟ میں نے کہا۔ اس نے پھر مجھے گالی دی اور آگے بڑھا۔ وہ مشتعل ہو گیا تھا اور میں اس کے غصے کی آگ پر کچھ تیل چھڑک کر اسے نازو کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے میں نے کہا، جنگلی ریچھ کی اولاد، تیرے باپ نے کیا تیری ماں کو بیچا تھا؟ اس نے مکہ گھمایا مگر میں جھک کر وار بچا گیا۔ میرے اشارے پر نازو نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور ایک جھٹکا دیا تو وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے اس کی کمر پر بیٹھ کر آرم لاک لگا دیا اور اس کی گردن کو ایسے زاویے پر موڑ دیا کہ وہ اذیت سے چلانے لگا۔ میں نے اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ وہ ہانپتا ہوا اٹھا۔ میں نے کہا، اب کچھ سمجھ میں آیا کہ ہم کون ہیں؟ نہیں سمجھے تو بتا دو، میں تم کو ٹانگ سے گھسیٹ کر باہر لے جاؤں گا اور سب کے سامنے مار مار کے تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ پھر جست لگا کے آیا مگر میں ایک طرف ہو گیا۔ میری بات نہیں سمجھتا یہ بدمانس، تم سمجھاؤ اسے، میں نے نازو سے کہا۔ مگر دیکھو، سختی سے نہیں۔ نازو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے نازو نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا، اور جب اس نے چہرہ نازو کی طرف کیا تو نازو نے اس پر تھوک دیا۔ وہ غصے میں پاگل ہو کے گالیاں بکتا ہوا نازو پر حملہ آور ہوا۔ نازو کے ہاتھ حرکت میں آئے۔ اس کے نازک بدن میں بھری ہوئی تباہ کن قوت ایک دم بیدار ہو گئی۔
उसने एक भरपूर वार उसके बाजू पर किया। वो बिलबिलाया और बाजू को थाम के कराहने लगा। नाजू ने घूम के लात मारी जो उसकी टांग पर लगी। वो वहीं गिर गया। नाजू का अगला हाथ उसके दूसरे बाजू पर पड़ा। मेरे रोकते रोकते नाजू ने उसकी दूसरी टांग भी बेकार कर दी। वो अब दर्द से बिलबिला रहा था और फर्श पर लौट रहा था, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी आवाज बाहर ना जाने दे। मैंने उसके पास बैठकर कहा, अब तुम भी समझ लो कि किसी वजह के बगैर आदमी को आदमी का दुश्मन नहीं होना चाहिए, तो इसी में तुम्हारा फायदा है, वरना ये तमाशा बाहर सबके सामने होगा तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। सब देखेंगे कि तुम ऐसी कमजोर औरत के हाथों पिट रहे हो। ये वाकई तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकती है, गर्दन तोड़ सकती है। वो दहशत में मुबतला हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाल रहा था। उसने दर्द से मफलूज हो जाने वाले हाथों पैरों को मालिश करके और हिला जुला के इस काबिल कर लिया कि उठकर बैठ सके और बात कर सके। मैंने कहा, अब पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, ये क्या जगह है और ये सब जो इस बस्ती में है किस कबीले के लोग हैं। उसने सर हिलाया। ये सब माही गिर हैं, पहले ही यही काम करते थे, मछलियां पकड़ने का। अब क्या करते हैं? मैंने इनको दूसरे काम पर लगा दिया है, वो बोला, जिसमें इन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। गालिब बोला, तुम क्या सरदार हो इस कबीले के? सरदार तो वो बूढ़ा है जो तुम्हें यहां लाया था, मगर ये मेरी मानते हैं। क्यों? ऐसा क्या जादू किया है तुमने? पैसा इनको मुझ ही से मिलता है, ये सब पैसे के गुलाम हैं। वो बोला, इनका सरदार भी, वो मेरी हिफाजत करता है, मैं उसकी हिफाजत करता हूं और उसे भी बहुत फायदा है मुझसे। क्या फायदा? क्या करती हो तुम? मैंने कहा, पहले अपना नाम तो बता दो। गालिब ने कहा, मैं नूरल हूं, नूरुल हसन नाम था। वो बोला, यहां कलकत्ता से आया था, इस इलाके में। चुप क्यों हो गए? क्या करते थे तुम यहां? यही खरीदो फरोख्त। वो नाजुर गुल से नजर चुरा के बोला। फिर मैंने सरदार को इस लाइन पर लगा दिया। वो मुझे इतला देता था कि माल कहाँ है, कैसा है, किस कीमत पर मिल सकता है। मैंने नफरत से कहा, तुम इंसान फरोश हो, वो बूढ़ा भी और तुम भी। तुम्हें तो सबके सामने ले जाके मार देना चाहिए। इतराफे जुर्म कराने के बाद तुम गरीब लोगों की बहन और बेटियों की तिजारत करते हो, बेगैरत आदमी। मैंने कहा, मैं क्या, सब करते हैं, ये लोग खुद क्या कम है, अपनी बीवियां तक बेच आते हैं कलकत्ता जाके। मैं इनको ज्यादा कीमत देता था और इसी जगह इन्हें बाजार जाके खराब होने से बचा लेता था। कलकत्ता में बदमाश इनकी औरतें भी हथिया लेते हैं और इनको थाने में बंद करा के मार लगवाते हैं पुलिस से। बड़ी मुश्किल से जान बचा के वापस आते थे ये लोग, वरना जेल में पड़े रहते थे। मैंने इनकी मदद की, इन्हें दलालों के जुल्म से बचाया। इस कबीले की माशरती इक़दार, इंसानियत और इखलाक के नाम पर दागे मुज़ल्लत थी, मगर ये कसूर था माशी मजबूरियों की उस इंतहा का जहाँ भूख, मुफलसी और एहतियाज के तकाज़े इज्जत नफ्स, रिश्तों की तकदीस और गैरत और हिम्मियत के जज्बात पर हावी आ जाते हैं। मैंने नूरल को गर्दन दबोच के ऊपर उठा लिया। तुम अपनी खबासत को नेकी करार दे रहे हो, मुझे ये बता रहे हो कि तुम शैतान नहीं, इन बेनंगो नाम लोगों के लिए फरिश्ते रहमत बनकर आए हो। बोलो, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? वो मिन्नत समाजत करने लगा। मुझसे गलती हुई, अपनी गलती की सजा भी खुद बताओ। मैंने उसकी गर्दन दबा के झटका दिया और उसे दीवार से लगा दिया। उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी। मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। खुदा के लिए? मैंने दबाव और बढ़ा दिया। इतनी जल्दी खुदा याद आ गया? मैं तो तुमको बाहर सब के सामने नंगा करके दरख्त से उल्टा लटकाऊंगा और कोड़े मार मार के तुम्हारी खाल के चीथड़े बखेर दूंगा। उसका सांस रुकने लगा। ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुन लो। गालिब ने कहा, एक मौका दो इसे यार। मैंने उसे छोड़ दिया। बोल, क्या कहता है जलील कुत्ते? उसने अपनी सांस दुरुस्त की। मैं सब कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तुम जब तक चाहो यहां रहो, सब तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे एक इशारे के गुलाम होंगे। बस मुझे उनके सामने जलील मत करो, वरना ये वैशी लोग हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। उनके पास जहरीले सांप है और जहर में बुझी हुई सुइयां हैं, जहरीले तीर हैं। ये जिसके दुश्मन हो जाएं उसको बड़ी अजियत के साथ हलाक करते हैं, लेकिन ये मुझसे डरते हैं। ऐसी कौन सी ताकत है तुम्हारे पास? पैसे की ताकत, वो बोला। ये मुझे अपनी खुशहाली का जरिया समझते हैं। पहले इनकी इज्जत 2 कौड़ी की थी, मैंने इन्हें इज्जत की सही कीमत वसूल करना सिखाया। ये पुराने तरीकों से माही गिरी करते थे, मैं इनको मछलियां पालना सिखाया। गहरे समंदर से मछली पकड़ने के लिए लांच किराए पर दिलवाई। इनकी औरतों को घर में करने के काम लाकर दिए। जो मछलियां ये पकड़ते हैं वो मैं खरीद लेता हूँ और खुद मुनाफे पर कलकत्ता ले जाता हूँ। इनकी औरतें जो चीजें तैयार करती हैं वो भी मैं लेता हूँ।
मगरमच्छ की खाल के जूते और लेडीज हैंड बैग, मछली की हड्डियों के सिगरेट होल्डर, नुमाइशी चीजें और बांस की तीलियों की चटाइयां, ये भी कलकत्ता में अच्छे दाम बिक जाती हैं, लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर सकते। इनके सब मामलात मेरी मदद से चलते हैं। मैंने इनको मुनज़्ज़म किया, तरबियत दी, पैसा कमाना सिखाया और इसमें मुझे 5 साल लगे। और जितना पैसा तुमने इन लोगों की मेहनत से खुद हासिल किया, उससे ज्यादा इनकी बहू बेटियों को बेच के कमाया। मैंने कहा, हाँ ये भी किया मैंने, मगर देखो ऐसा तो पहले भी होता था, अगर मैं चला जाऊंगा तब भी होगा। इनकी बेटियां जवान होने से पहले ही कलकत्ता के अय्यार दलालों के हाथ लग जाती थी। 8-9 साल की उम्र में वो किसी भी लड़की को 150 रुपए में ले जाते थे और 2-4 साल बाद उसको 5-10 हजार में बेच देते थे। वो 10-20 हजार में उन्हें बाहर भिजवा देते थे। बाहर जाने से पहले उनके साथ यहाँ क्या होता था ये बताने की जरूरत नहीं। अब ऐसा नहीं होता। तुमने ये कारोबार खत्म करा दिया? नहीं, लेकिन मैंने इनको एहसास दिलाया कि वो बहुत घाटे में है, उन्हें ये सब करना है तो पूरा फायदा उठाएं। अब ये कम उम्र लड़की किसी के हवाले नहीं करते, जब वो बड़ी हो जाती है तो 5,000 में तुम खरीद लेते हो इनसे। मैंने नफरत से कहा। उसने सर झुका लिया। मैं इन्हें 5,000 तो नहीं दे सकता, मगर 500,000 जरूर देता हूँ, पहले से 10 गुना। मेरे या तुम्हारे चाहने और कोशिश करने से बुराई खत्म नहीं हो सकती। मैंने इनकी हालत जरूर बेहतर बना दी है। अब कलकत्ता के दलाल यहाँ नहीं आते, तुम इनके पास जाते हो, तुम दलालों के दलाल बन गए हो। मैंने कहा, उसके बावजूद तुम इनके निजात दहिंदा हो। नूरल ने कहा, ये लोग ऐसा ही समझते हैं, तुम इनसे पूछ लो, ये तुम्हें बताएंगे कि 5 साल में इनके लिए क्या कुछ किया है मैंने। मगर उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि उनसे क्या वसूल किया है तुमने। गालिब ने कहा, उन्हें 500 देकर 5,000 तुम कमाते हो, तुमने उन्हें ज़रख़रीद गुलाम बना लिया है। खैर छोड़ो ये बातें, अभी तो हम थके हुए हैं। पहले हमारे नहाने धोने का, फिर खाने पीने का और उसके बाद आराम करने का बंदोबस्त करो, सब हो जाएगा। वो मुतमईन नजर आने लगा। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो, ना धोखे से ना ताकत से तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हमें शक भी हुआ कि तुम कोई साजिश कर रहे हो तो तुम्हारे साथ वही होगा जो मैं बता चुका हूं। उसके बाद हम इन कबीले वालों से भी निमट लेंगे। अगर तुम इन पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो तो ये काम हम बेहतर तौर पर करने के अहल हैं। तो तुम्हें तो 5 साल लगे, हम 5 दिन में इन्हें बंदाए बेदाम बना लेंगे। हमारे पास पैसा भी है, ताकत भी और अकल भी। तुम्हारी बगैर खाल की लाश को हम 3 दिन दरख्त से लटका के रखेंगे और यही लोग हर रोज सुबह शाम उस पर थूकेंगे। उसका जिस्म दहशत से कांपने लगा। मैंने वादा किया है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सब दौलत जो तुमने 5 साल में कमाई थी, तुम्हारे लिए कफन और 2 गज जमीन भी फराहम ना कर पाएगी। मैंने कहा, इस झोंपड़े के बाहर, जिसे अब सरकारी गेस्ट हाउस का दर्जा हासिल हो गया था, कबीले के सरदार के अलावा भी बहुत से लोग जमा थे, मगर वो अंदर होने वाली कार्रवाई से बेखबर थे और हमारी गुफ्तगू का एक लफ्ज नहीं समझ रहे थे। नूरल ने बाहर जाके उन्हें हाथ के इशारे से मुतमईन किया और अपनी हाकमाना पुरवकार मुस्कुराहट के साथ यकीन दिलाया कि सब ठीक है। मैं उसके एक तरफ खड़ा हुआ था और गालिब दूसरी तरफ। उसने लोगों से खिताब करने के बाद मेरा और गालिब का हाथ पकड़ के यूं उठाया जैसे बॉक्सिंग रिंग में रेफरी जीतने वाले का हाथ उठा के उसकी फतेह का ऐलान करता है। लोगों की सूरत पर दोस्ताना जज्बात से मामूर मुस्कुराहट ने हमें यकीन दिलाया कि ये नूरल के अल्फाज का असर है। आहिस्ता आहिस्ता बेशतर लोग अपनी झोंपड़ियों में घुस गए। नूरल ने 4 जवान औरतों को रोक लिया और उन्हें मजीद हिदायत जारी करता रहा। वो सब सर झुकाए हाथ बांधे खड़ी रहीं। नूरल ने उनके रुखसत होते ही कहा, मैंने सब समझा दिया है, ये औरतें सारा इंतजाम कर लेंगी, अब मैं चलता हूँ। गालिब ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो अभी से? नूरल ने कहा, मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोई काम है मुझसे तो मैं रुक जाता हूँ। गालिब ने कहा, तुम्हारे घर तक मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। नूरल का रंग जरा सी देर के लिए बदला। वो भी ऐसा ही है। मैंने कहा, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ रहें या तुम्हारे साथ। गुल्लो और नाजो ने मेरी बात का मतलब समझ लिया। बिल्कुल ठीक, हम अलग क्यों रहें जब हम मिस्टर नूरल के मेहमान हैं। नूरल परेशान नजर आने लगा, मगर इनकार करना उसके बस की बात ना थी। वो बादल नुखासा हमें अपने साथ ले गया। बस्ती के दरमियान से गुजरते हुए बहुत से लोगों ने दरवाजों से सर निकाल के हमें देखा, मगर किसी ताज्जुब का इजहार नहीं किया। वो बस्ती मुश्किल से 100 कच्चे घरों पर मुश्तमिल थी, जो सब बांस, खुश्क घास, जूट की बनी हुई रस्सियों और चटाइयों की मदद से बनाए गए थे। ये घर अपने मकीनों को मौसम के सर्दो गर्म से बचाते थे
اور انہیں جنگلی جانوروں سے تحفظ فراہم کرتے تھے۔ ان کو بنانے میں صرف محنت صرف ہوئی تھی، چنانچہ سیلاب انہیں بہا لے جائے، آگ لگ جائے یا زلزلہ آ جائے تو انہیں دوبارہ تعمیر کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ نورل کی معاشی اصلاحات سے حاصل ہونے والی پیسے کی برکت سے ان گھروں کے اندر کیا تبدیلی آئی تھی اور زندگی کی کیا آسائش ملی تھی، یہ ہم نہ دیکھ سکے۔ گھروں میں رہنے والے سو چکے تھے۔ سردار کا گھر 3 گول کمروں پر مشتمل تھا اور اس کے آس پاس بانس گاڑ کے باڑ اسی طرح تعمیر کر دی گئی تھی جیسے ایوان صدر کے گرد فصیل ہوتی ہے۔ صدر کے باڑی گارڈ کی طرح یہاں بھی ایک شخص ہاتھ میں بانس کا نیزہ لیے کھڑا ہوا تھا۔ راستے میں ہر جگہ ہم نے مچھلیوں کے تالاب دیکھے جو گھروں کے درمیان بڑی صفائی سے بنائے گئے تھے۔ بلا شبہ نورل ایک ہوشیار آدمی تھا جس نے افلاس زدہ انسانوں کی ایک بستی کو اپنی کالونی بنا لیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے انگریزوں نے تجارت کے بہانے انڈیا کو ایک محکوم نو آبادی میں تبدیل کر دیا تھا۔ نورل نے بھی تاجرانہ ذہنیت سے 400-500 افراد کی آبادی پر تسلط حاصل کر لیا تھا۔ سردار کی حیثیت سے اب اس کی کٹ پتلی نواب یا واسرائے جیسی ہو گئی تھی، جیسے تاج برطانیہ کی نمائندگی کے لیے برسر اقتدار رکھا جاتا تھا تاکہ رعایا پر کنٹرول کا ذریعہ بنے۔ نورل کا گھر بھی گورنر ہاؤس سے کم نہ تھا۔ اس کے بھی 3 حصے تھے اور ہر حصہ ایک وسیع گول کمرہ تھا۔ اس کے چاروں طرف بھی باڑ تھی اور باغ تھا۔ اندر جانے والے راستے کی پہرے داری پر مامور شخص نے نورل کو گارڈ آف آنر کے انداز میں سلیوٹ کیا۔ میں نے کہا، یہ شخص تو مسلح ہے۔ نورل نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ رائفل رکھتا ہے اپنے پاس نمائش کے لیے۔ کیا مطلب؟ رائفل چلا نہیں سکتا یا رائفل خالی ہے؟ میں نے کہا، ذرا میں بھی دیکھوں۔ محافظ نے بوکھلا کے نورل کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرا ہاتھ رائفل پر جم چکا تھا۔ نورل کے اشارے پر اس نے رائفل چھوڑ دی۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ جاؤ، آج تمہاری چھٹی۔ نورل نے احتجاج کیا، اسے یہاں رہنے دو۔ میں نے کہا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو ہم نمٹ لیں گے، بلا وجہ اس کو تکلیف دینے سے فائدہ۔ تم جاؤ نور چشم، میں نے کہا اور رائفل ہاتھ میں ڈنڈے کی طرح پکڑ کے چل پڑا۔ ایسے تو تم میرا سارا نظام خراب کر دو گے، نورل نے غصے میں ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، اسے کہو چلا جائے ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بھی تماشا دیکھے تمہارا تو پھر رہنے دو، کھڑا رہے، ہمیں کیا۔